حضرات ذکر حسین کی محفل منعقد کر کے آپ بیٹھے ہیں، یہ حسین ہے کون؟ آپ نے بہت سنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں، اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ضروری بھی ہے کہ آپ جانیں کہ حسین کون ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو جانا اور ان کے نواسے کو نہ جانا، یہ تو تعجب بالائے تعجب ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے۔ حسین شفیع مصطفیٰ ہے، حسین فاطمہ کے جگر گوشہ کا نام ہے، شیر خدا کے شیر کا نام حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، نواسے، لیکن یاد رکھیں ساری دنیا میں نسب کا جو تسلسل جاری رہتا ہے، ساری دنیا میں جو رشتے چلا کرتے ہیں، خاندان چلا کرتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ باپ کی جانب سے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جاتا ماں کے خاندان والوں کو رشتہ دار کہا جاتا ہے، رشتہ دار خاندان نہیں کہا جاتا، نسبی رشتہ نہیں جوڑا جاتا، لیکن یہ امام حسین کی خاص خصوصیت ہے، امام حسن کی خصوصیت ہے، بلکہ یہ کہہ لینے دیا جائے کہ یہ امام الانبیاء کی خصوصیت ہے کہ سب کا رشتہ نسب، سب کا خاندان بیٹے سے چلا کرتا ہے، لیکن امام الانبیاء کا خاندان سیدہ فاطمہ زہرا سے چلا ہے، حسن مصطفیٰ سے چلا ہے، حضرت امام حسین سے چلا ہے۔ عظمت امام حسین، عظمت امام حسین، ذکر شہدائے کربلا۔ امام الانبیاء کا خاندان پیارے حسین سے چلا ہے۔ ظالموں نے جب مصطفیٰ کے بیٹے وصال فرما گئے حضرت ابراہیم، ظالموں نے تانا دیا تھا نسل منقطع ہو گئی، اب مصطفیٰ کا خاندان کیسے چلے گا؟ رب نے فرمایا حبیب انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، حبیب آپ ابتر نہیں ہے، آپ کا خاندان منقطع نہیں ہوا، یہ تو آپ کے جو دشمن ہے جو آپ کی شان میں یہ جملے بتا کرتے ہیں، مصطفیٰ کو جب تانے دیے جانے لگے، اور وہیں تک نہیں، یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا، بات سمجھنے کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو امام حسین کو رکھ لیا تھا نبی نے، حضرت ابراہیم کو مولا کے حضور دے دیا تھا، تب یہ تانے، تب یہ الزام، تب یہ ہجر، تب یہ برائی، تب یہ بہتان تراشی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں زبانِ تان کفار و مشرکین دراز کر رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ نے تسلی دی محبوب ایسا نہیں ہے، آپ کی شہزادی فاطمہ سے آپ کا سلسلہ چلے گا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ کمالات مصطفیٰ میں سے ہے، یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ظالموں نے، وہ تو کفار و مشرکین تانا دے رہے تھے، اب نبی کے کلمہ پڑھنے والے میدان میں آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا خاندان حسین ابن علی سے چلے گا، چلو حسین ابن علی ہی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ یہ خاندان عرب دنیا ہی تک محدود رہے اور اسی صدی میں ختم ہو جائے۔ اسی منصوبے کے تحت میدان کربلا میں جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، حسین شہید ہو گئے، لیکن حسین کا خاندان آج بھی زندہ ہے، حسینیت بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی شہید ہوئے، حسین کا خاندان ختم نہیں ہوا، نسب پیمان کرنے والے خود پیمان ہو گئے۔ میرے حسین نے میدان کربلا میں 72 جانثاروں کی قربانیاں پیش کی،
82 थे 72 उसमें अक्सर आपके खानवादे के थे, बाद रफका थे, अहबाब थे, मुस्तफा के जानिसार थे, लेकिन तन्हा हजरत जाफर ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम हजरत अली औसत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आप नहीं थे, नातवा है, कमजोर है, लागर है, बीमारी ने हमला कर रखा है, तो हुजूर इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर गए, अर्ज करने लगे आका मेरे बाबा जान मैं क्यों महरूम रह जाऊं, मुझे भी मैदाने कारबार में जाने की इजाजत दी जाए, मुझे भी अलाउ किया जाए, परमिशन दे परमिशन, ताकि नाना जान के हाथों से मैं भी जाबे कौसर का चश्मा पी लूं, ताकि नाना जान के हाथों से मैं भी सैराब किया जाऊं, ताकि दादी हजरत फातिमा को जाकर मैं भी चेहरा दिखाऊं, ताकि आकाए करीम के हुजूर हाजिरी देकर के बख्शिश का मुस्ता ले लूं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ये कहा है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन से इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा नहीं तू कमजोर है, तू कमजोर है, लागर है, तेरी फूफी अभी हजरत ज़ैनब है, तेरी माँ हजरत शहरबानो है, और खानवादे की छोटी छोटी बच्चियां बच्ची की शक्ल में हजरत सकीना है, बेटा ये जालिम इनके साथ नहीं मालूम कैसा बर्ताव करेंगे, इनके साथ एक महरम का रहना जरूरी है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने मना कर दिया। हजरात यहाँ तक तो हम समझते हैं कि इमाम बीमार थे और उनकी हिफाजत क़यादत के लिए हजरत इमाम हुसैन ने बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैदान कारबार जाने से रोक लिया था और शहीद होने से बचा लिया था। लेकिन हजरात एक जवाब और भी है, मैं आपको देना चाहता हूँ, एक पैगाम और भी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। एक मोमिन के ताल्लुक से मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन नूरे इलाही से देखा करता है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन तो वो कमाल दर्जे के मोमिन है कि जिनके मोमिन होने में अगर कोई शक करे तो उसके ईमान का जनाबा निकल जाएगा। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका था? तो आज भी करबला से, आज भी इमाम हुसैन अपने मस्जिद अक़दस से, अपनी कब्र अनवर से, जन्नती इमारत दीवार से इमाम हुसैन यही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐ नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, सबको कटा करके इस्लाम को बचाना मकसूद था, ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके इस्लाम को फैलाना मकसूद था। ज़ैनुल आबिदीन को मैंने काफार में जाने के लिए इसलिए नहीं दिया कि ज़ैनुल आबिदीन तन्हा शहीद नहीं होता, बल्कि ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी पे मेरी नजर देख रही थी कि ज़माने को मिलने वाला गौसे आज़म ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी में जलवा कर है, ज़माने को मिलने वाला गरीब नवाज ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी पर जलवा कर है, ज़माने को मिलने वाला हज़रत आले रसूल अबुल हुसैन अहमद नूरी का नूर ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी पर है। इसलिए इमाम हुसैन ने जाने नहीं दिया। अगर ज़ैनुल आबिदीन चला गया तो तन्हा नहीं जाएगा, उम्मत गौसे आज़म से महरूम हो जाएगी, उम्मत गरीब नवाज से महरूम। ये था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में ये सादात के खानवादे आबाद होते, आज ये सैयदजादे होते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मेरे इमाम ने बचाकर बड़ा एहसान किया है। हजरात मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हुसैन राकिबे दोष मुस्तफा है। हुसैन वो है कि ताइरे सिदरा जिनके झूले को झुलाया करे। हजरात हुसैन वो है कि जिनकी माँ फातिमा ज़हरा दुआ करे तो जन्नत से हुसैन के लिए जोड़े लाए जाए। हुसैन वो है कि जिन्हें देखकर सहाबा मुस्तफा की याद मना लिया करे कि हुसैन तेरे जलवे में मुस्तफा का नूर नजर आ रहा है। हजरत हुसैन वो है जिनका बचपना है लेकिन बारगाहे मुस्तफा से ये एजाज़ो इकराम और ये इनायत हो रही है कि हुसैन तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। हजरत ये मेरे
حسین کا مقام ہے صرف حسین نہیں، میرے حسن کا بھی جواب نہیں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات حسین کا مقام اس قدر بلند ہے، حضرات کے سرکار امام حسین ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، شکل پیغمبر میں آپ جلوگر ہوئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے حضرات آج پوری دنیا جانتی ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، میرے آقا کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرات آقا کریم سائے سے پاک ہے، آقا کریم کا جسم بے سایہ تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تراکت تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ حضرات بے سایہ جسم ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں امام اہل سنت پیغام دے رہے ہیں۔ حضرات ذرا امام حسین کا مقام بھی یہاں سے سمجھ میں آئے گا، اور مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا یہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور شکل مصطفیٰ میں کون ہے یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی حضور کا سایہ معدوم نہیں تھا، امام الانبیاء کا سایہ معدوم نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں معدوم نہیں تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ کی ذات حسنین، یعنی مصطفیٰ کے نور کی جلوگاہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین ہے۔ پھر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ تمثیل اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل اس سائے کے دو حصے کیے، آگے سے حسن بنے ہیں، آگے سے حسین، آگے سے حسن بنے ہیں، کا سایہ آدھا حضرت امام حسن ہے تو آدھے حضرت امام حسین، یہ مقام امام حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو سلام کا خراج پیش کرتے ہوئے کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہید بلا شاہ غلب قبا بے کسے دشت غلبت بلا ہو سلام۔ حضرات ذرا دیکھیں امام حسین بڑے عظیم ہے، اس لیے کہ عظیم باپ کے بیٹے ہیں، عظیم ماں کے شہزادے ہیں، عظیم نانا کے نواسے ہیں۔ حضرات وہ عظیم نہ ہو تو اور کون عظیم ہوگا کائنات میں؟ حضرات وہ اتنے عظیم ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ایک راہب نے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک گرجا گھر کے دیوار پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، کیا تھا؟ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی حضور کی وہ امت کیسے شفاعت کی امید رکھتی ہے کہ قیامت کی ہولناک یوم مصطفیٰ ہماری شفاعت کریں گے، جس نے ان کی آل و اولاد کو، ان کے شہزادے حسین کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، یہ مقام حسین ہے۔ حضرات میرے پیغمبر نے مقام حسین اور اپنی آل و اطہار کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دیا، انا تارک فیکم الثقلین، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدا والنور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ حضرات پہلی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں پہلی چیز قرآن حکیم ہے، اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ اہل بیت ہی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری اہل بیت ہے، میرے آل اور اطہار ہے۔ آقا کریم نے اہل بیت کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرات آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتہ، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتہ۔ آقا نے پہلے کتاب اللہ کا ذکر فرمایا اور اہل بیت کا مقام سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچانا، اذیت نہ پہنچانا۔ تین بار نبی نے متنبہ فرمایا ہے، ہوشیار فرمایا ہے۔ حضرات کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے جاہل ہیں، کیسے غاصب لوگ ہیں، جنہوں نے نبی کا فرمان پڑھنے کے بعد بھی نبی کی آل کو ایک بے گورو کفن جسم کے ساتھ وادی غیر زیزرا میں
جہاں پہ نہر فرات تو ہے لیکن اس کا ایک قطرہ نہیں پی سکتے، اس زمین پہ چھوڑ دیا اور شہادت کے بعد آپ کے مقدس جسم ناظرین کو گھوڑے کے ٹانکوں سے روکنے کی ناپاک کوشش کی۔ ذرا دیکھیں یہ کیسی قوم ہے حضرات، ذرا دیکھیں جہاں امام حسین انتہائی بلند مقام کا نام ہے، وہی اس دور کا یزید جس نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا تھا، جس کے اعمار اشارے پر یہ سارے واردات عمل میں آئے اور کربلا کا میدان واقع ہوا، یہ عظیم حادثہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، وہ یزید بھی اپنی بد کرداری میں اور اپنی بد فعلی میں، اپنے ظلم و جبر میں انتہا درجے کا کمال رکھتا تھا۔ حضرات جبھی تو ایک انتہا درجے کا قاتل ہوا۔ حضرات میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے حسین کا صدق و صفا میں جواب نہیں تھا، میرے حسین کا عظمت و بزرگی میں کوئی جواب نہیں تھا، میرے حسین کا فضل و کمال میں جواب نہیں تھا، میرے حسین کے استقامت کا جواب نہیں تھا، میرے حسین کے تسلط فی الدین کا جواب نہیں تھا، ویسے ہی یزید کے ظلم کا جواب نہیں تھا، جبر کا جواب نہیں تھا۔ تاریخ عالم میں حضرت امام حسین جیسی کوئی شہادت نہیں ہے اور تاریخ عالم میں یزید جیسا کوئی ظلم نہیں ہے۔ حضرات یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے میں اصل یاد کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ پہلے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔